والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. بندائی پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. واجب الاحترام علماء ذی شان عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت. اج دی اس محفل پاک واسطے زیر نگرانی حضرت علامہ مولانا قاری مبین الحسن قادری عرفانی صاحب اور زیر صدارت حضرت علامہ مولانا حافظ حق نواز سلطانی صاحب خلیفہ سلطان باہو نقشبندی اور جتنے بھی اس محفل پاک دے معاون خصوصی نے چودھری بشارت علی بھٹی صاحب اور چودھری حق نواز بھٹی صاحب و باقی سنگی جڑے بھی ہیں اس محلہ کوٹ نادر خان دے حفظ صاحب دی ٹیم دے سارے بچے نوجوان اللہ انہاں سارے انہوں برکت عطا کرے. اللہ پاک اپنے محبوب دا صدقہ اے تو بہت اچھا کیتا ہے.
ساری ذمہ داری ہے بزرگاں نے جو سن دسیا سی اسی اگاں دسیے. یہ 1400 سال دا تسلسل ہے الحمدللہ. ساڈے الحمدللہ اہل سنہ دے جو اعتقادات نے انہاں وچ نہ کوئی نویں چیز داخل ہونی چاہیے تے نہ پرانی چیز نکلنی چاہیے. تو اے دے واسطے لازم ہے کہ اسی اپنے بچیاں نو خود اس دی جو ٹریننگ دئیے اور انہاں نو اس تو متعارف کروائیے کہ بیٹا آہ ساڈی پہچان ہے, اسی ہی دے اتے اپنے بزرگاں تو سنے ہیں تواڈے تک پہنچا رہے ہیں. آپ احباب ماشاءاللہ صاحب علم و صاحب ذوق و موجودہ حالات وچ انٹرنیٹ دی وجہ تو فتنیاں دے پھیلن دے مواقع زیادہ ہو گئے. پہلے کوئی واقعہ کوئی گل کسی ایک جگہ تے ہوندی سی, انہوں پھیلدیاں ٹائم لگ جاندہ سی, گل پرانی ہو جاندی سی. ہن گل منہ چوں نکل دیئے بس اس تو بعد پوری دنیا چوں پھیل جاندی ہے. کوئی واقعہ ہوندا ہے وہ فوراً پوری دنیا چوں نشر ہو جاندی ہے. تو فتنے جڑے نے انہاں دے پھیلنے دی رفتار پہلے تو زیادہ تیز ہو گئی. جیسا کہ یہ انٹرنیٹ دا سوشل میڈیا دا ایک فتنہ ہے. یہ دے بارے مفتی منیب الرحمان صاحب دا ایک جملہ بڑا میں پسند ہے کہ آپ فرما دیں کہ یہ ایسا ایک چیز ہے کہ ابتدائی اسلام وچ لوگاں پوچھیا سی حضور تو کہ شراب دے بارے کی حکم ہے, تو پہلی آیت نازل ہوئی سی یسألونک عن الخمر قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس. کہ یہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں بتائیں کہ اس میں کبیر یعنی بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے نفع ہے, مگر اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے. لیکن بعد وچ یہ آیت منسوخ ہو گئی اور یہ ناسخ آیت آئی کہ انما الخمر, اور یہ آیت آئی کہ سارا جس آیت وچ اللہ نے شراب جوا یہ سارا حرام قرار دی تھا مکمل. تو یہی سوشل میڈیا دا بھی ہے کہ یہ وچ نفع بھی ہے نقصان بھی, مگر یہ نقصان یہ نفع تو غالب ہے اور زیادہ ہے. تو ایسی صورت وچ جدوں بندہ بیٹھا ہوندا ہے سکرین تک رہا ہوندا ہے تو غیر مصدقہ اطلاعات احادیث دے نام تے بزرگاں دے اقوال دے نام تے وہ بندے دے اگے آندیاں جاندیاں نے اور بندے دے کنسپٹ بندے جاندے نے. بعد غیر مصدقہ لوگ جنہ دین کسے دینی مرکز تو نہیں پڑھیا ہوندا, بس ترجمے والیاں چند کتاباں لے کے انہوں نے ترجمہ پڑھ لیا ہوندا ہے تو وہ احادیث لوگاں دے سامنے بیان کر رہے ہوندے نے, انہوں نے علم حدیث تو واقفیت نہیں ہوندی. تو پھر اس طرح فتنے پھیل گئے. جو حدیث ہن بندے پڑھتے نہیں ساڈے اسلاف نے پہلا پڑھیاں سن, انہاں لکھیاں سن, لیکن انہاں دے درمیان ایک علم دی یہ بھی رتبہ اور مقام سی اور علم دا ایک یہ بھی پہلو سی کہ وہ کیڑا علم ہے جڑا لوگاں نو بیان کرنا ہے تے وہ کیڑا علم ہے جڑا لوگاں اگے بیان نہیں کرنا. حضرت ابو ہریرہ دی حدیث دے اوتے ایک بڑی شاہد ہے. آپ فرماتے ہیں اخذت من رسول اللہ ویعین, میں نے حضور سے 2 طرح کا علم حاصل کیا ہے, میں نے حضور سے 2 پیالے پیے ہیں. ایک وہ ہے جو میں نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے, ایک وہ ہے کہ اگر میں بیان کروں تو لوگ مجھے یہاں سے کاٹ دیں. تو یہ بھی صاحب علم بندے کو شعور ہونا چاہیے کہ فقہ دا, شریعت دا, حدیث دا کیڑا مسئلہ عوام دے سامنے بیان کرنا ہے
اور کدی عوام نو ضرورت نہیں، یہ خواص دا مسئلہ ہے۔ تو بعد لوگ اس چکر میں پھر نمیاں نمیاں گلاں کر دیں، بھائی میں وہ گل تمہیں سنا رہا جیڑی تساں اگے اج تک سنی نہیں، تو اسی کیوں ایسی گل انہوں نے سنائیے جیڑی انہوں نے اگے اج تک سنی نہیں؟ تسی انہوں نے وہی سنا لو تے بڑی گل ہے جیڑیاں اگے سن دے آئے، انہوں تے پکے ہوندے نہیں پہ، نمیاں سنا کے کی کرنی ہے؟ جو اگے انہوں نے سنیاں نہیں انہوں نے کیڑا عمل ہو رہا ہے یا انہوں نے کیڑا پکے ہو گئے؟ اگلا سبق تاں دینا چاہیے جدو پہلا سبق طالب علم پڑھ لے۔ ایک سبق پڑھے ہی نہیں، ایک سبق پکایا نہیں، وہ سنایا نہیں، تے اگوں کیوں دئیے؟ سو سارے سنگی ماشاءاللہ صاحب علم ہو، صاحب شعور ہو، بندے آندے نے ہون بندے بڑے سیانے ہو گئے، میں نہ بندے کملے ہو گئے۔ وزن کی میں کہ معلومات ود گئی ہیں، علم گھٹ گیا ہے، معلومات زیادہ ہو گئی ہیں لوگوں کو، لیکن عمل اس تو بھی تھوڑا ہو گیا ہے۔ معلومات ہونا اور ہے تے علم ہونا اور ہے۔ معلومات نال بندہ علم دے اندر راسخ نہیں ہوتا، رسوخ فی العلم اور معلومات وچ بڑا فرق ہوتا ہے۔ لوگوں کو معلومات نے چاندی تو سنیاں کچھ کسے اردو ترجمے جو پڑھ لیاں تے انہیں معلومات، رسوخ فی العلم دا نام اور چیز ہے۔ جدو ہر چیز تے نظر ہوئے اور پتہ ہوئے کہ اے بیان کر دے ہو، ایدی ضرورت ہے۔ سو اس حوالے نال ہمیشہ سکا علماء دی صحبت وچ رویا کرو، انہاں کو دین سمجھا کرو۔ آپ احباب ماشاءاللہ صاحب علم ہو، صاحب شعور ہو، تو فقیر آپ دی خدمت وچ عرض کرتا ہے، میرے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرما دیں کہ فسق اعتقاد فسق عمل تو زیادہ نقصان دہ ہے۔ فسق اعتقاد فسق عمل تو زیادہ نقصان دہ ہے، یعنی اگر تواڈے عقیدے وچ خرابی آ گئی ہے تو اے عمل وچ خرابی نالوں برا ہے، کیونکہ عمل وچ خرابی معاف ہو سکتی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ چاہے تو عمل دی ساری کوتاہی معاف کر دے، لیکن شرک دی معافی، کیونکہ شرک دا تعلق اعتقاد نال ہے۔ اعتقاد عقیدے وچ کمی، عقیدے وچ فسق، عقیدے وچ کوتاہی، یہ معاف نہیں ہو سکتی۔ سو لہذا سارے سنگی اس چیز تے ہمیشہ پختہ رہنا چاہیے سانو کہ اہل السنہ اج دے نہیں، اہل السنہ حضور دے دور دے، آپ کو سمجھ آئی؟ اہل السنہ اج دے دور دے بندے نہیں، اہل السنہ حضور دے دور دے نے، رسول اللہ نے جو دسیا سی انہاں نو سنن والےاں تے منن والےاں اہل السنہ آکھیا جاتا۔ ساڈے عقیدے وچ حضور دے صحابہ دا بھی عشق موجود ہے اور حضور دی اہل بیت دا بھی عشق موجود ہے۔ یہ وہ کامن جملہ ہے جڑا اسی ہر روز بولنے ہیں اور ہر سنی نے یاد ہے، اور اگر نہیں یاد تو یاد ہونا چاہیے کہ اہل سنہ محبت وچ تفریق نہیں کردے، اسی حضور دے صحابہ نال بھی عشق کرنے اور حضور دی اہل بیت نال بھی عشق کرنے۔ آپ کو سمجھ آئی؟ جدو بندہ غور کرتا ہے نا، کسی چیز تے غور کرتا ہے تو پھر وہ چیزاں سمجھ وچ آندیاں۔ آپ نو کیا لگتا ہے اج کل اے لوگ مرید ہوندے نے، اے حفصہ بھی بیت نے، اے حفصہ بیت نے، انہاں امامہ شریف بنیا ہے، داڑھی شریف رکھی، زلفاں شریف رکھی ہیں، یہ اپنے پیران دے مرید ہوئے نے، انہاں دا انہاں تے کچھ رنگ چڑھ گیا، یہ اپنے پیر صاحب دی بیعت ہوئے انہاں تے کچھ انہاں پیران دا رنگ چڑھیا ہے۔ جڑے بھی کسی پیر صاحب دی بیعت ہوندے نے انہاں دا کچھ رنگ انہاں تے چڑھ جاتا ہے، تو یہ چڑھنا فطری عمل ہے، ایسا ہوندہ ہے۔ تو میں یہی عرض کرنا بھلے مانس جڑے آج کل دے پیران دے مرید ہوندے نے کچھ رنگ تے انہاں تے بھی چڑھدا ہے،
تو جڑے آمنہ دے لال دی صحبت 33 سال رہے نے تو رسول اللہ دے صحابہ تے کتنا حضور دا رنگ چڑھیا ہوئے گا. ماشاءاللہ اللہ اپنو برکت عطا فرمائے. ایسا ذہن بنا لو کہ اے بنیادی نقطہ ہے. اساں حضور نو منیا بھئی سمجھ لے لو. اسی حضور نو من لیا منیا اگو جنوں بھی منیا حضور دی وجہ تو منیا. ارے بھائی چھوٹی بات نہیں. میں ذرا اس نو اور تھوڑا بڑا کر کے عرض کرنا. اساں اللہ نے بھی حضور دی وجہ تو منیا. یہ مطلب یہ نہیں با اللہ دا ہونا حضور دا محتاج ہے نہیں, یہ غلط ہے. مطلب یہ بس سن اللہ دی پہچان کوئی نہیں. سن اللہ دی پہچان بھی حضور دے وسیلے نال ہوئی ہے. یہ کہنا مقصد ہے کہ اسی رب نو منیا ہے تے رسول اللہ سرکار دی وجہ تو منیا ہے. ہاں میرا مطلب یہ ہے کہ اساں اللہ ویکھیا ہے تساں لیکن منیا ہے کیوں؟ حضور فرمایا اللہ ہے. اس دی مزید تفصیل ایک جملے وچ موجود ہے. حضور کھڑے سن کہ آپ نے ایک بدو کولوں اونٹ خریدیا سی. انہیں بیچ کے تے کیا کہ میں تے سودا ہی نہیں کیتا, سودا نہیں ہویا. حضور فرمایا سودا ہو گیا. اس نے کہا اگر ہو گیا تو کوئی گواہ پیش کرو. حضرت خزیمہ انصاری قریب تو گزرے. انہوں نے کیتی جی میں گواہی دینا اس بیچیا ہے تساں خریدیا. اس اونٹ دے دیتا. حضور فرماندے نے خزیمہ تو جدو سودا ہویا ہے کول تے کوئی نہیں, تو دیکھیا نہیں تے گواہی دیتی ہے. حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں سونے آساں کو رب ویکھیا ہے. تو اڈے کہن تے اساں ایڈی وڈی گل مان لئیے کہ اللہ ہے تے اے تو اڈے کہن تے اسی گل نہیں مان سکتے بس سودا ہویا ہے. آپ مسئلہ سمجھے؟ تو اساں تے اللہ تعالیٰ دی معرفت ذات مصطفیٰ تو حاصل کی تھی. یہ میں نہیں کہا, یہ حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے. میں مفہوم عرض کیتا ہے. حضرت مجدد پاک نے لکھیا ہے کہ سانو رب دی پہچان بھی حضور دے وسیلے نال ہوئی ہے. تو جدو اساں خالق نو حضور سرکار تو پوچھ کے منیا ہے, اے جملہ نوٹ کر لو, منیا سی حضور نو, تو جی میں حضور دسیا ہے اونج خالق نو منیا ہے. جی میں حضور فرمان کے انجی مخلوق چو بھی جن منیا مننا گے. جی میں حضور کہن گے ابو بکر نو منو اونج ابو بکر صدیق نو مننا گے. جی میں حضور فرمان گے مولا علی نو منو اونج مولا علی نو مننا گے. اپنی مرضی نہیں کران گے, اپنی خواہش نو عمل دخلی وچ نہیں کرن دیاں گے. بس ساڈی ہے مرضی ہے جی, ساڈی مرضی کی حضور دی مرضی دے سامنے. اقبال فرماندے ہیں عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ. حضور دے سامنے اپنی عقل نہ لے آئی. میرے ذہن وچ تے گل نہیں آندی جے تو حضور فرما دینا انجے تے پھر ساڈی عقل کوئی نہیں. پھر جویں حضور فرما رہے ہیں انجی. یہ مولا علی سرکار دا کہنا ہے. کوئی بھی گل کوئی کنسپٹ بھی اپنی مرضی نال نہیں بندا. انج مولا علی کہہ رہے ہیں بس ساڈی گل نہیں. آپ نو کسی نے کہا کہ عقل آندی ہے کہ موزیاں دا مسا پیر دے تھلوں ہونا چاہیے کیونکہ ٹردیاں پھردیاں کوئی گٹا مٹی لگا ہے تو تھلے لگا ہونا ہے. تسی اتوں انج کردے ہو, اندی کی وجہ عقل تے آندی ہے تھلو کرنا چاہیے. تو مولا علی فرماندے ہیں جے عقل دے آکھے لگ دے تو پھر تے تھلو ہی کرنا سی. لیکن جدو حضور نو تکیا کہ آپ اتوں کر رہے ہیں تو پھر عقل نو چھڑ دیتا ہے جویں سائیں کہہ رہے ہیں ساؤنو جی کرنا. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ساڈی گل نہیں, ساڈی کوئی اپنی ذاتی سوچ نہیں. ساڈی سوچ ساڈی گل ہوئی ہے جو سرکار مدینہ دی زبان اقدس چوں نکل گیا ہے وہ ساڈے واسطے حرف آخر ہو گیا. تو اے جناب اصل دین دا بنیادی چیز ہے. وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ دا رسول جو عطا کرے, اللہ نہیں فرمایا جو میں عطا کراں, فرمایا اللہ نے, لیکن کی فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا. رسول جو دین اس نو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس تو روکن اس تو لو. اے جے اصل تقریر جڑی میں تن کرنا چاہ رہا موڈ آوے میں ساڈی مرضی نہیں بھائی. اساں خالق نو منیا تے جویں حضور دسیا ہے اونج منیا ہے, تو مخلوق نو جویں حضور دسیا ہے اونج ہی مننا گے, اپنی مرضی نہیں کران گے.
یہ جناب دی توجہ ہو گئی ہوئے تو ہن اے دے اوتے اگاں گل کراں توجہ تہاڈی ہو گئی ہن اے دے اوتے اگے گل بھی کریے نا بے تے گل ہن سمجھ چ آ گئی ایک قانون بن گیا ہے کہ اسی اپنی مرضی نہیں کرنی حضور جی میں فرمانا ہے اساں اونج کرنا ہے تو حضور کی فرمایا اہل بیت اور صحابہ دے بارے کی فرما رہے ہیں حضور ذرا غور کرو دے اوتے تاکہ آپ تک بات پوری طرح پہنچے کی فرمایا حضور نے سنیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حج تو واپسی دے جدو غدیر خم تے حضور تشریف لائے تو آپ نے مولا علی دا ہاتھ مبارک پکڑیا اور فرمایا صحابہ من کنت مولاہو فعلی جن مولاہو جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے ہون دنیا ایدو ایدے ہو جائے بے علی مولا نہ آکھیا جے تے اساں دیا رہنا ہے وجہ حضور فرما رہے ہیں علی مولا ہے تو بندے کو آکھن نہیں اللہ مولا ہے تو اسے آکھنا بھئی یہ گل بھی سان حضور ہی دسیے با اللہ مولا ہے یہ گل بھی سان حضور ہی دسیے با علی مولا ہے کو فرق جاننے آ سائیں سمجھا گئے کہ وہ مولا لائق عبادت ہے وہ معبود علی عابد ہے وہ خالق علی مخلوق ہے مگر اللہ بھی مولا ہے اور علی بھی مولا ہے بس اس فرق نو ملود خاطر رکھنا فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المومنین مسئلہ سمجھ آ گیا مسئلہ سمجھ آ گیا اللہ بھی مولا ہے جبریل بھی مولا ہے اور صالحین مومنین بھی مولا ہے یہ مطلب ہے کہ مولا صرف اللہ واسطے حسر نہیں لائق عبادت صرف اللہ ہے لیکن اگر مولا دا معنی دوست ہوئے تو پھر علی بھی مولا نے مومنین بھی مولا نے اگر مولا دا معنی مددگار ہے تو پھر علی بھی مشکل کشا نے مومنہ دے مددگار نے اور مومنین صالحین بھی مشکل کشا نے حضور فرما رہے ہیں علی مولا ہے تو ہون اگر کو بندہ کہ نہ کھیا جے یا یہ وچ تھوڑا جہا روڑا پوندا ہے نہ کھیا جے تو سان روڑا کوئی نہیں اگر میرے رب میرے کو پوچھیا دس علی مولا کیوں منی تو میرے کو اے عرض ہے کہ میرے مالکہ ساں تے تین بھی کوئی نہ ویکھیا نبی پاک آکھیا وہ مولا ہے تے ساں تین منے ہیں انہاں علی دات پڑھ کے فرمایا علی مولا ہے تے ساں انہاں بھی مان لیا توجہ ہوئی حضرات کے کوئی نہ ہوئی تو اعتقاد اہل سنہ ہے اور اے دے اوتے اعتراض بندہ کیوں کرے سب تو پہلے شاگرد رسول اللہ دے صحابہ نے انہیں مولا علی دا ہاتھ پڑھ کے فرمایا بخا بخا لکا اے ابن ابی طالب اے ابو طالب دے بیٹے مبارک ہوئے رسول اللہ نے تھان مومنہ دا مولا بڑھا چھڑے تو سوالک صحابہ مان رہے ہیں ویسے اتھے سوالک نہیں سن لیکن سارے صحابہ نے اس کو تسلیم کیتا ہے بعد اتھے سوالک نہیں سن ویسے یہ گالی بنائی ہے بندیاں بھئی جدو اعلان ہویا ادو سوالک صحابہ موجود سن اتھے سوالک کوئی نہیں سن صرف وہ سن جڑے مدینے آ رہے تھا بے شک حج کرنی باری سوالہ کھون گئے لیکن حج کر کے وہ اپنے گھران چلے گئے چھٹی لے کے حضور کو ایتھے صرف او نال سن جو مدینے شریف والے اور گرد و نواح والے سن جڑے حضور دے نال واپس مدینہ جا رہے سن تو بات بنانے والے پھر جو مرضی بنا لیں ساڈے نزدیک حجت صرف حضور دا فرمان ہے یا وہ جو لکھا ہے حضور سرکار دا فرمان آپ کو سمجھ بات آ گئی کہ نہ آ گئی اے عزیزان من میرے اللہ نے قرآن فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ تہاڈا مولا ہے اس واسطے اعتقاد رکھنے اور عقیدہ رکھنے الحمدللہ اور پکا تے سچا رکھنے کہ مرشد میرا علی مولا میرا علی مرشد میرا علی مولا مصطفیٰ ہے فرمان مصطفیٰ ہے فرمان مصطفیٰ ہے میرا
رجلا یفتح اللہ علی یدیہ، کل میں جھنڈا اس مرد نو دیاں گا جی دے ہاتھ تے فتح ہو جائے گی، وہ دے ہاتھ تے فتح ہوئے گی۔ تو بہت سارے صحابہ اس دے خواہش مند سن کہ جھنڈا سن مل جائے، جھنڈا سن ملے تو جھنڈے دا ملنے دی خواہش کرنا بری بات نہیں سی۔ حضور صبح ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ علی کتھے، تو مولا علی بیمار سن، انہاں دی آنکھاں خراب سن، تو سرکار دی خدمت میں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ مولا علی تے بیمار نے، فرمایا لے آؤ۔ مولا علی حاضر ہو گئے، مولا علی سرکار حاضر ہوئے، تو انہاں دیاں آنکھاں آشوب چشم سی، خراب سن آنکھاں، جس طرح آنکھاں ہو جاندیاں، تو رسول اللہ نے اپنے منہ چوں لعاب دہن نکالے، متوجہ ہو حضرات کے نام، منہ چوں لعاب دہن نکالیا اور مولا علی سرکار دی آنکھاں تے لایا تو آنکھاں اس سے وقت ٹھیک ہو گئی۔ یہ اعتقاد اہل سنہ دے اندر لعاب اے جڑا منہ چوں نکلدا ہے نا، سلائیوا جس نو انگلش وچ بول دے نے، یہ سائنس کہندی ہے بیماریاں پھیلاندا ہے۔ اسی کہنے ہیں پھیلاندا ہوئے گا پر بیماراں دا اگر لعاب ہے تو پھیلاندا ہوئے گا۔ میرے نبی سرکار دا لعاب شفاواں عطا کرتا ہے۔ آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ ہن سائنس کی آندی ہے کہ اگر تسی کسی بندے کول بیٹھ کے سانس لے رہے ہو نا تو ممکن ہے کہ اس نو بیماری لگ جائے، ممکن ہے کہ اس نو بیماری لگ جائے، کیونکہ 6 فٹ تو تے بغیر پھوک مارن تو بھی کرونا لگ جاتا ہے، بقول سائنسدان دے، بقول ڈاکٹر دے کہ 6 فٹ تائیں بغیر پھوک مارن تو بھی آپے ساہ جڑی نکل دی ہے 6 فٹ تائیں تے بھی جاندی ہے، صرف ہے جڑی اسی گل کرنے ہیں نا 6 فٹ تائیں تے دا اثر بھی جاندا ہے۔ تو میں آندا ہوں سنگیاں نو کہ ساڈا مقدمہ الحمدللہ سچا ثابت ہویا ہے۔ اسی آندے ساں یہ پھوک ایویں نہیں ہوندا، ان دے وچ کچھ ہوندا ہے، وہ بھی ہن من گئے نا ہاں ان دے وچ کچھ ہوندا ہے مگر بیماری ہوندی ہے، تو اسی آنے بس فرق یہ نہیں رہنا ہے، یہ شاید رہا ہی رہے، تواڈے نزدیک یہ دے وچ بیماری ہوندی ہے، ساڈے نزدیک یہ دے وچ شفا ہوندی ہے۔ تو تھوڑا تطبیق کر لینے ہاں دوواں گلاں وچ کہ اگر منہ وچ کرونا ہوئے تو پھر یہ دے وچ کرونا ہوندا ہے، لیکن اگر منہ وچ قرآن و حدیث دا نور ہوئے تو پھر اساواں وچ بھی نور دا اثر ہوتا ہے، وہ جا کے لگ جانا ہے۔ آپ دی سمجھ بات آئی کہ نہ آئی؟ تو اے میرے عزیزو ساتھیو، میرے حضور سرکار دے منہ چوں لعاب نکلے تو حضرت عبداللہ بن عتیق دی پنڈلی تے لگے تو ٹھیک ہو جاتا، ٹوٹی، اور اگر حضرت معاذ دے کٹے ہوئے بازو تے لگ جائے تو پھر جڑ جاتا ہے، صدیق اکبر دی ایڑی تے لگے تو زہر دا اثر دور کر دیتا ہے، یہودی دے کوڑے کھوہ وچ پہ جائے تو میٹھا ہو جاتا ہے، حضرت جابر دی ہنڈیا وچ پہ جائے تو ہنڈیا وچ سالن وچ برکت ہو جاتی ہے، مولا علی سرکار دیاں اکھاں تے لگ جائے تو اکھاں اس سے ویلے صحیح ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم اے تے حالانکہ بندے اگر بندیاں وچ بیٹھے ہونا تو کوئی بندیاں دے وچ تھوک دے تو بندے آندے نے بھئی یار تینوں پتہ نہیں ہے تے آداب دے خلاف ہے تو بندیاں وچ تھوک رہے ہیں، تو صحابہ کرام پتہ کی کرتے سن، جدو حضور کسی جگہ تے کلی فرمانا یا تھوک مبارک ڈالنا چاہنا تو تھلے آتے ہیں، اور پھر اے نہیں میں لے جا کے اُتے سوٹ چھڑ دیا، نہیں، وہ اپنے جسم تے مل لے دیا کہ دے نال اللہ سانو صحت دے دے گا، حسن وقت جائے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا بولے دیا فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، یہ اعلیٰ حضرت دی اردو ہے تے ذرا اعلیٰ ہے،
جڑے بچے سکولاں تو انج پاس ہوندے رہے نا جویں اس سال کرونا والے نے کیتا انہاں نہیں پتہ لگ سکدا کہ اعلی حضرت دی اردو کی آئیے سمجھ میں اس واری بڑے بچے ماشاءاللہ خوش نے میں کہ چلو شکر ہے کوئی تو عمران تے بھی راضی رہا شکر ہے یہ تو ثابت ہی ہویا ہے کہ جس بندے اتے سارے پاکستان دے نلائق راضی ہو جس بندے اتے سارے پاکستان دے نلائق راضی ہو تسی اندازہ کرو بندہ کیڑا نلائق ہونا اللہ سارے مینوں ایک بچہ آندا ہے واللہ کہ دعا کریا جے میں ایک پیپر کوئی نہیں دیتا پتہ نہیں ہوندا کی بندا میں کہ چلو وی اللہ چنگی کرسی ساڈا کام ہوندا ہے دعا دینا میں لو جی خیر ہو او من ملیا او کہ جی ماشاءاللہ دوجیاں ہی تو تھوڑے آئے جیڑا کوئی نہ دیتا ہوندے ساریاں تو باڑے آئے تہاڈی دعا لگی تہاڈی دعا لگی میں کہ پترا دعا کوئی نہیں لگی یہ دعا سارے پاکستان میں لگی وہی سمجھے سو جتنا بندیاں بچیاں انج کر کے پڑھیا ہے پترا اس انداز نال پڑھیا ہے انہاں نال حضرت دی اردو سمجھ وچ نہیں اوندی یہ سمجھن واسطے بھی کسی درویش کول بانا پینا ہے کہ اللہ حضرت کی فرماندے میں بڑی سادہ کر کے سمجھانا چاہنا ایتھے پھول لگے ہون 1 2 3 4 سٹار فوج دا بندہ ہوئے پولیس دا بندہ ہوئے سٹار ویکھ کے سٹار گنے جاندے تے او دے اودے دا پتہ لگدا ہے کہ اے دا اودا کی ہے کانسٹیبل ہے ہیڈ کانسٹیبل ہے اے ایس آئی ہے انسپیکٹر ہے کون ہے ڈی ایس پی ہے ایس پی ہے ڈی پی او ہے کتنے سٹار لگے اسی اتھوں دے رتبے دا اندازہ کرنا ہے سٹار گنے بھی جاندے تے لگے بھی ہوندے اعلی حضرت فرماندے نے ماں پتر جمے ہی نہیں جڑا میرے نبی پاک دیاں شاناں گن کے او دے دا اندازہ کر لوے کہ اللہ نے حضور نو رتبہ کتنا بلند دیتا ہے اے گل اعلی حضرت نے پھر اپنے علمی انداز نال لکھی ہے فرماندے نے تیرے تو وصف عیب تنہائی سے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا جس شان اس صورت نو میں سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا اے جڑا ہے نا ما اجمل کا اجمل مبالغہ دا سی ہے الفاظ دے اپنے مراتب ہوندے لفظاں دے رتبے نے کوالٹیاں نے انہاں دیاں جویں بندیاں دے رتبے نے ایویں لفظاں دے بھی مراتب دے درجات مبالغہ سب تو اتلے درجے دا سیگا ہے اس تو اگاں کوئی سیگا نہیں مبالغہ تو اگے کوئی سیگا یہ سب تو آخ مثلا بڑا بہت سارے لفظ نے جنہ دا معنی بڑا کبیر دا معنی بھی بڑا ہے لیکن جدو اللہ دے نال بڑا لفظ لانا تے کی لگا ہے اکبر اس تو اُتے بڑا کوئی نہیں اب نو سمجھ آ گئی پیر پیر علی شاہ صاحب نے جدو ویکھیا نا حضور سرکار نو خواب وچ فرماندے نے ماں اجمل کا ساریاں تو بڑا لفظ چنیا سونیا ایتھے ہن حسن دی حد ہوئی پئی سبحان اللہ ما
اجمل کاما اکمل کاما آسن کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مشتاق اکھیاں کتھے جائڑیاں حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر میرے علی اتھے جانے بولن دی سرور کہوں کہ مالکو تجھے دافع البلائی والوبائی والقحط والمرض والعلم سرور کہوں کہ مالکو مولا جنہاں نہیں ہوتا انہاں تے نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ ہوتا کیوں نہیں مجبوری ہے جنہاں نہ ہوتا ہے وہ پڑھ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے اے پنجابی سنا رہے ہیں مولا دے فرماند نے سونیا لفظ نکے نے تہاڈی شان وڈی ہے کتھوں لیاواں ایڈے لفظ جڑے اللہ نے یار نو شان دتی ہوئی ہے فرماند نے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے اسمہ مکتوب مرفوع جسمہ مقدس معطر مطہر منور حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم حیران میرے شاہ میں کیا کیا حامی والکتاب المبین کافہا یا عین صاد الف لام را الف لام میم یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدہ
شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اللہ نے فرمایا اے رضا خود صاحب قرآن ہے بتا ہے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ کی حیران میرے شام ہے کیا کیا. حضرات ذرا سمجھو نا ذرا سمجھو گل سمجھ لو پھر لطف زیادہ آئے گا. جتوں سے شروع ہوئے نا گل اتھی جائے گی. پر ذرا ایک منٹ گل سنو گل سمجھ لو پھر مزہ آئے گا. حضور سرکار نے اپنا لواب دہن مولا علی سرکار کی اکھاں چلایا. اکھاں فوراً صحیح ہو گئی. سرکار نے فرمایا لو علی اے چنڈا تو اندے بیٹھا. اچھا اگر کوئی بندہ ہوں سیانا بنے کہ یار اتھے حضرت خالد بن ولید بھی ہے صحابہ وچ بڑے ماشاءاللہ بڑے جلیل القدر نے. ابو عبیدہ بن جراح بھی سن, حضرت ابو بکر سن, حضرت عثمان سن, حضرت عمر فاروق سن, بڑے بڑے لوگ ہیں. تو فتح تے حضور کہہ چھڑیا ہوں ہوئی جانی ہے پاویں جی دے چھڑ دے پوری کسے دے چھڑ دے. تو اعتراض غلط ہے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں جو نبی دیوے اندے تے اعتبار کر تے مان لے. لہذا اور جنڈے علی سرکار قیامت تک مولا علی کوئی دنیا ایتے ہو جائے نہیں انج نہ کرے آجے جیسی آکھنے ایسی انجی کریں گے کیونکہ ساڈے نبی سانو فرما دیتا ہے. میرے حضور نے جھنڈا مولا علی دیتا ہے قیامت تک جھنڈا مولا علی کو ہی رہنا چاہیے. جھنڈے علی سرکار مولا علی حضور نے انہوں عطا فرمایا. بستر مولا علی نے حضور عطا فرمایا. مولا علی نے حضور نے بنایا. لہذا اور دنیا آنکھیں نہیں کوئی بچو رعایت کرو انج نہیں صحیح تھا ساکھنے رعایت کوئی نہیں رعایت نہیں. حضور سرکار فرما رہے ہیں کہ علی جھنڈے والے نے اسی جھنڈے والے مولا علی سرکار نو من لیا. عقل ساڈی کی اوتھے رکھ دی مقام جتھے حضور سرکار فرما رہے. ایتھے ہن جملہ سنو اساں مولا علی سرکار نو اپنی مرضی نال نہیں منیا. اور میں کہنا ساری کائنات سب تو اچھا اسی مولا علی منیا ہے کیونکہ اساں اپنی مرضی نال نہیں منیا جویں حضور فرمایا اساں اونج منیا. توجہ ہے تو بندیاں نے نہیں اور بھی بندے بڑی علی علی کردے نے تو میں کہ علی علی کردے نا ایسو کہ جو نار لنگ دی بندے تو غسل واجب ہو جائے تو سارا دن اندے وچ ڈبیاں ماردا رہے پاک ہو جائے تو قصور نہر دا تے نہیں. انہاں کہنا بھائی او ایک لوٹا للہ تے اونج کر جویں سائیاں دسی پاک تاں ہونا نہیں سمجھ. بندے تے غسل فرض ہو گیا او ڈبیاں ماردا ہے کدی انج لنگ جاندا ہے کدی انج لنگ جاندا ہے پاک ہویا ایہی گل. او بھائیا علی علی تے تو بڑی کرنا ہے پر علی علی اونج کر جویں مدینے والے آندا سی علی علی کرن دا نفع تا ہونا ہی. اس میں علی دے نور دے سمندر وچ تو گوتے بڑے مارنے پر تینوں اثر کیوں نہیں ہوندا پیا؟ اثر اس تو نہیں ہوندا اپنی مرضی نال کرنا ہے. علی علی اونج کر جویں مدینے شریف والے آندا سی پھر سواد آئے گا. جی سمجھ آئی؟ علی علی کرنیاں تے قرآن کھول کے کر, علی علی کرنیاں حدیث کھول کے کر. سمجھ آئی؟ اردو بھائی نہیں پیالہ پھڑیا ہوندا تو علی علی کر لے پھر سواد کیویں آوے گا تینوں شعور کیویں آوے کہ تو علی علی کیویں کرنی. اجی علی علی اونج کرو جویں سرکار دسیا جویں سائیاں دسیا اونج علی علی کرو اپنی مرضی نال نہ کرو. میرے نبی پاک سرکار دا کہنا کمال ہے. حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ نماز دا وقت ہو گیا ہے تشریف لے آؤ تے نماز پڑھاؤ. تو اللہ فرمائے سونے آج تسا نہیں جانا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. محبوب آج تسی نہیں جانا
اج امت نو دسو تواڈے تو بعد امت دا امام کون ہونا ہے؟ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر نو کہو میرے مصلی تے کھلو کہ میری امت دا امام ہو جائے، میں ابو بکر نو اپنی امت دا امام بنا چھڑیا۔ لہذا کوئی مائی دا لالیں دے تے انہیں اعتراض کرے بھئی کیوں ابو بکر نو امام بنایا جو؟ میں کیا سا بنایا ہے؟ تواڈی ملے والی مسجد وچ کوئی دھکے نال بن لیندا؟ حافظ مبین صاحب امام دا جدوں کوئی ہور آ جائے میں بننا چینج ہو سکدا؟ انہاں نے جا سان حافظ ہوری بارے دے وہ کہ نہیں میں قرآن بڑا پڑھیا تو انہاں نے بڑیا پڑھیا ہوے گا پر سن اگلا ہوئے نا جڑا سی رکھیا وہ کہ نہیں میں مسئلے بڑے ہوندے نے سمجھنا بھائی جی تھان بڑے ہوندے ہو سن تے کسے بڑی مسجد وچ جاؤ، مہربانی کرو سجا حافظ نال ساڈا بڑا دل لگا ہے جی بھائی جی سمجھ آ گئی؟ تو بھائی دکے نال تے ساڈی مسجد وچ کوئی نہیں امام لگ سکدا تے تہاڈا کی خیال ہے رسول اللہ دی مسجد وچ کوئی دکے نال امام لگ گیا؟ ایہی اور رمض جڑی سمجھانی مقصود آئی اپنی مرضی نال نہ منو صحابہ اور اہل بیت نو، جویں جویں مدینے شریف والے منوایا ہے اونج منو۔ بندے آندے تسی امام منو بندے، میں کہ تو کتنے امام نے؟ اخے 12، میں کہ تو 1200 منوا لے، نہیں سمجھ آئی؟ اخے ساڈے 12 نے، میں کہا سی 1200 منن واسطے تیار ہاں، اخے پھر ہے جے کی؟ میں کہا لاگو تو جتھوں مدینے والے لایا ہے۔ بھائی گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی گل؟ امام مننا گے تسی تے صرف مولا حسین تے وہ بھی صرف 11 پتر انہاں دے 9 پتر امام مننی بیٹھے ہو نا۔ اسی یہی نہیں آندے، اسی آنے حسین پاک دے بھی سارے پتر امام منو، حسن پاک دے بھی سارے پتر امام منو، لیکن پہلا پترا اتو لگنا ہے جتھوں حضور لایا ہے۔ پہلے امام ابو بکر صدیق، پھر اگر ٹوٹتے جاؤ میں آکھیا ابو بکر صدیق امام نے، حضور فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور جب میرے بابے مولا علی سرکار نے ابو بکر دے پیچھے نہ پڑھی ہوندی تو مڑ بھی نہ مندا، لیکن یہ ہو کیویں سکدا ہے حضور بنان تے مولا علی نہ پڑھن؟ تو اے سنیو اعتقاد اہل سنت تے پکے رویا جے، او دے تو ہلیا جے نا۔ فتنہ دا دور ہے، نویں نویں مسئلے ہوندے جے، نویں نویں کام ہوندے جے، اچھا نویں نویں مسئلے بندے بیان کر دیں تے انہاں گلاں دے اوتے نہ لگ جایا کرو، اپنے اصلی اور پکے دین تے کھڑے رہیا کرو۔ تو کو بندہ آکھے لو جی فلانے شاہ ہوری تو نہیں جاندے نے، فلانے شاہ ہوری تے نہیں جاندے نے، فلانے مولوی صاحب تے نہیں جاندے نے، فلانے مولوی صاحب نہیں جاندے نے، تو میں جناب انہاں کو مسئلہ دسنا، آج کل دے کسے مولوی تے شاہ دی گل ہی نہیں، گل امام محمد رضا خان فاضل بریلوی دی۔ توجہ ہوگی کہ کوئی جتھے امام محمد رضا سن کھڑا کیتا ہے اتھے کھڑے، سر منہ انحراف، سرے منہ انحراف نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جتھے کھڑا کر گئے سنیو اتھے کھڑے رہا جے، ایدے وچ نجات ہے۔ ہن تے بھائی جی ایٹ پٹھو تے ایٹ مجدد ہے، ایٹ پٹھو تے ایٹ محقق ہے، پتہ ہی کو نہیں لگتا، نویں نویں تحقیق، نویں نویں مسئلے، نویں گلاں، تو میں تے محقق نہیں، اس تو اگے ٹردا ہی نہیں، چپ کر کے مگر ٹریا کدے پیچھے ہو؟ میں کہ حضور سرکار دی آل اور صحابہ منن والے تے جویں امام محمد رضا مسئلہ دسے اونج دی بھئی کر دے جائے، سادہ جی گل ہے، کوئی وچ رولا رپائی کوئی، توجہ ہوئی ہے کہ کوئی نہ؟ ایدے تے پکے رویا جی۔ میں اگلے دن کہتا میتھوں کو اگر کسی جگہ تے میں ان کو ویکھن نہ اے جی ایتھے مولوی صاحب دا تے فلانے مولوی صاحب دا آپس وچ اس گل تے مسئلے تے جھگڑا ہو گیا، تو میں پھر کدی نہیں دے بارے ڈر رسک لیا، میں پوچھنا اچھا اعلیٰ حضرت کی آندے؟ انہوں اعلیٰ حضرت ہے آندے، تو میں نے پھر جو اعلیٰ حضرت آندے وہ ٹھیک ہے، ساڈا روڑا کوئی ساڈا روڑا ہی کوئی نہیں، اعلیٰ حضرت جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، مولویاں دی کھڑی گل بادشاہ اعلیٰ حضرت دی گل ہے، اعلیٰ حضرت بھی مولوی، پر وہ مولوی نہیں جنہ دی مدینے شریف تو تصدیق ہوئی کہ اے اعلیٰ حضرت ہے۔ اے میرے عزیز میرے دوست، میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد اللہ فرماتے ہیں جس سخانی گھڑی چمکا طیبہ کا
چاند اس دل افروز ساتھ پھیلا پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت حضرت سیدہ آمینہ میرے حضور دی والدہ محترمہ فرماندیاں نے 12 ربیع الاول دی سویر نو فجر دے ویلے جدو محمد کریم دا نور دنیا تے جلوہ گر ہویا ہے سارا زمانہ روشن ہو گیا ہے اللہ اکبر تانیا چن چڑھیا آیا منا دے آجو میرے بیلیوں پڑھئے چلنے چڑھے آیا لدا چلنے چڑھے آیا منا دے لال دا مک گئیاں دنیا تراتا اے میرے عزیز میرے دوست جدو میرے حضور دی امی فرماندین حضور دنیا تے جلوہ گر ہوئے بلکہ حضور خود ارشاد فرماندین ورقیا امی اللتی رات حین وداتنی قد خرج الہانو اے حدیث میں اپنے استادہ کو سن کے یاد کی تھی جدو پڑھتا سا بعد میں پھر مشکات وچ پڑھی پہلے میں میلاد شریف دے موسم میں اپنے استاد محترم کو یاد کی تھی استاد ساڈے میلاد شریف دے حدیث بیان فرماتے ہیں اللہ آپ دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے اے اس جنے دیاں نیکیاں نے ساڈے سکھے کھیڑیاں تے اس جنے دیاں نیکیاں نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل کرے جے ساڈے ورگیاں نو کئیاں نو دین دی روشنی دے کے دنیا تو تشریف لے گئے دیوے جے بڑھ رہے اللہ کی بلا میرے استاد محترم دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمایا کرے اے عزیزان دی وقار حضور فرماندے نے ورقیا امی اللتی رات حین ودعتنی قد خرج لہا نور اے عزیزان دی وقار حضور فرماندے نے جدو میرا میلاد ہویا اتنی روشنی ہوئی ادا لہا منہ قصور الشام میری والدہ نے مکے بے کے شام دے محلات ویکھ لے کہاں پیاریانا مل کے پڑھ چلنے چڑھے آیا منا دے پیار نال ذرا گونج پہ جائے چلنے چڑھے آیا اس نات خان دا نام لواں نام محمد علی ظہوری سی اے ہن نہیں بڑے چکنے نات خان ہے ہاں اے جڑے بٹوین ای اینڈ شی قسم دے ہوندے سمجھ آئی کوئی نویاں نویاں ناتاں لے ہوندے جنہاں دا پتہ ہی کوئی نہیں لگدا ہے کی تے ساڈے سنی قربان ہی ہوندے رہندے میں کہیا سنی کی حال ہے میں کہیا سنی بھائی گل حضور دی نات دی ہے نات تے جھوم بندہ ویکھ کے نہ جھوم رب دا نہ ہی نات تے جھوم سمجھ آئی بندہ ویکھ کے نہ جھوم نات سن کے جھوم جے تو سننی ہے عزیزان دی وقار اے انہاں بابیاں دیاں ناتاں نے جڑے حضور دی بارگاہ وچ منظور نات کیا کمال فرما دے چڑھ چڑھے آیا پرانے دور دے ساڈے مولوی ساڈے پنڈاں دیاں مسجداں وچ پڑھدے ہوندے اس ویلے جدوں میلاد شریف آوندا اودوں دی یاد چل چڑھے آیا مینا دیلا میں کہندا ہوندا میں کہندا ہوندا بندے آندے نے روٹی نہ کھایا جے رمضان دا چن چڑھ گیا دنے روٹی دی پابندی ہن شادی نہ کریا جے محرمہ دا چند چڑھ گیا خوشی نہ کریا جے محرمہ دا چند چڑھ گیا کھایا جے نہ رمضان دا چند چڑھے میں کہا سنیوں کیسا میرے یار بھی پاک سرکار دا رب دے یار دا مہینہ ہے کھاؤ بھی رج کے تے خوشیاں بھی رج کے مناؤ کیونکہ ہن سرکار دا چند چڑھ گیا عزیزاں نے من تاکہ نواں چند چڑھے آیا
لال دا چن چڑھیا میرے آلہ حضرت کیا جملہ لکھا کاش کوئی سمجھ سکے میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں چاند اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا چاند اگر تیرے تلووں کا نہ حضور دیاں زلفاں دی گلے نہ حضور دیاں ماداغ دیاں اکھاں دی گلے نہ حضور دی والفجر دی پیشانی دی گلے نہ حضور سرکار دی ودوہا دی رخسار دی گلے نہ حضور دی یوہا دے لباں دی گلے نہ علم نشرہ دے سینے دی گلے نہ ید اللہ دے ہتھاں دی گلے اللہ حضرت فرماتے ہیں چاند اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا ہر روز کی چاند تصدق میں اتارا کرتا اور پھر کہتا چن چڑھ آیا اے بریلی والے نے فرمایا اگر چن حضور دے تلوے ویکھ لینا ایک چن روز صدقہ اتار دا حضور دے تلویاں دا تانیا چن چڑھ آیا مینا دے مک گئیاں دنیا تو راتا بالا گلولا بے کمال ہی کشف تجا بجمال ہی کشف تجا بجمال ہی ایدہ ترجمہ کرنا چل چڑھیا کشف تجا بجمال ہی حسنت جمیع خصال حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری چل چڑھ آیا کوئی لائٹنگ کر رہا ہے کوئی گلیاں سجا رہا ہے کوئی محفلاں کرا رہا ہے کوئی لنگر پکا رہا ہے پٹی صاحب خیر ہوئی ہے کی ہویا جے بڑا انتظام کرنے پہ ہوتے جواب ہونے جی چن چڑھ آیا مک گئیاں دنیا